پھر اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کس طرح کے بدعتیوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت جو ہے دین میں ثواب کے نام سے کوئی بھی چیز ایجاد کی جائے جو پیارے رسول کے زمانے میں اور صحابہ خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل میں نہیں تھا۔ تو بدعت تمام بدعتیں، یہ بھی ایک عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بدعت میں کوئی چیز اچھی بدعت نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ، پیارے رسول نے فرمایا ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ دین میں ثواب کی غرض سے، اللہ کی مرضی کی غرض سے ایجاد کردہ چیزیں، پیارے رسول سب خیر جتنا تھا سب چھوڑ کر کے گئے ہیں اور آپ سے ثابت ہے، محفوظ ہیں۔ تو اب اس میں نئی چیز نکالنی، دین میں نقص کو متہم کرنا ہے، دین کو نقص سے متہم کرنا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ پیارے رسول نے دین کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بدعت حسنہ کوئی چیز ہے، تو گویا بدعت حسنہ، بدعت کی تفریق حسنہ اور سیئہ، یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے جو گمراہی کی بات ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی یا گمراہی کی چیز ہے۔ تو اس پر عمل اگر سنت کے خلاف کوئی بھی عمل ہو تو وہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب مثلا آپ کہیں گے اس کی مثال، کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں۔ ہم بدعت کی دو تقسیم کریں گے، بدعت مکفرہ، بدعت ضلالہ۔ مکفرہ معنی کچھ ایسی بدعتیں ہیں جن کے کرنے پر علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، کفر کا فتویٰ دیا۔ مثلا وحدت الوجود جو ہے، آپ جانتے ہیں وحدت الوجود ایک مصیبت آئی مسلمانوں میں، یہ یہودیوں اور نصرانیوں سے لے کر کے جو عقیدہ تھا کچھ لوگوں کا، اس کو مسلمان لوگوں نے، جن کو حضرات صوفیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنایا اور پھر اس کو لوگوں میں رواج دیا۔ تو کہتے تھے کہ ہر چیز اللہ ہے، اور اپنے کو کہتے تھے ما فی الجبہ الا اللہ، اس جبہ میں اللہ ہی ہے۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا اردو اور عربی کے دروس میں بھی کہ العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، ایک کتاب ہے مکے کی تاریخ میں، جس میں جو لوگ بھی مکے میں آئے تھے ان کا ذکر کیا ہے، کچھ قصے بیان کیے ہیں۔ تو جن کو محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے، ابن العربی میں فرق کریں آپ، الف لام یہ تعریف کا ہے اور عربی یہ نکرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ منکر ہیں، ان کا نام ابن عربی نکرہ کے ساتھ ہیں، جو ان کی بات بھی منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں لکھا ہے اس میں، انہوں نے ان کی حیات میں کہا وہ چل رہے تھے مکے میں، اور ان کے ارد گرد ان کے شاگرد، ان کے مرید، شاگرد نہ کہیے، ان کا لفظ ہے شیخ اور مرید اصطلاح ہے، ان کے مرید چل رہے تھے، اچانک ایک کتا سامنے آ گیا تو مریدوں نے اس کتے کو بھگایا، تو پیر صاحب نے، محی الدین ابن عربی نے کہا لا لا نہیں اس کو بھگاؤ نہیں، یہ تو میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ تو کچھ ایسے گمراہ لوگ نکلے جو ہر چیز میں اللہ کہتے ہیں، اللہ داخل ہے، اللہ المستعان۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں داخل، یہ بدعت مکفرہ ہے، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح رافضہ کا عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے غائب ہو گئے ہیں، پھر وہ لوٹ کر کے آئیں گے، اور جو ان کے شیعہ نہیں ہیں ان کو قتل کریں گے۔ یہ سب انہوں نے بہرحال اس کے بارے میں یعنی عقیدہ جو رکھا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے۔ اسی طرح بعض صوفیہ، بعض قادیانی لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ عقیدہ کفر کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے عقائد جو ہیں وہ بدعت کے ہیں، یعنی غلط گمراہی کے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم عید کے لیے اذان دیں گے،
پیارے رسول نے کتنی عیدیں پڑھی مدینہ منورہ میں، آپ نے نہ عید دیا نہ پہلے اس میں کوئی سنت پڑھی، اور آپ ڈائریکٹ صلوات پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں ایجاد کی عید کے لیے اذان، یہ یقیناً ایک بدعت ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سلام کے بعد بغیر سہو کے، یعنی سہو وغیرہ نہیں ہے لیکن سجدہ دو کرتے ہیں، یہ کس معنی کے لیے؟ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح مصافحہ بعد الصلوات، صلوات کے بعد مصافحہ کرنا، اور قرأت قرآن کے لیے بیک آواز بیٹھ کر کے ایک ہی صورت کو سب پڑھیں، یہ سب چیزیں دیکھا جائے تو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی اور نہ پیارے صحابہ کے زمانے میں تھی، اس وجہ سے یہ سب بدعتیں ہیں۔ اور بدعت مبتدع کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کے ساتھ ایک مسلمان متبع سنت کا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یقیناً اولاً تو اس بدعت کو آپ برا جان کر کے دل میں یہ اقرار کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ہے۔ اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانی، جب کسی کو کسی بدعت میں مرض میں مبتلا دیکھو تو کہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مرض سے یا جس چیز میں اس کو مبتلا کیا ہے اس سے ہمیں اللہ نے بچا رکھا ہے، تاکہ تجدید ایمان اور یقین ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کو حجر کرنے میں ہم اس بدعت سے توبہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم چھوڑ دیں اس کو، نہ سلام کریں نہ کلام کریں نہ اس کا کھانا پینا ٹاٹ باہر اس کو کر دیں، تو اس سے فائدہ ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً حجر واجب ہے، اس وقت حجر واجب ہے۔ اب آپ ایک واضح مثال دیکھیے کہ آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان میں سے کوئی صلوات نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، گھر سے باہر نکال دیں، یہ واجب ہے۔ لیکن ہمارا پڑوسی ہے، اگر وہ چھوڑ دے ہمارے بچے کو تو شاید اس کو کوئی اثر نہ پڑے۔ تو جس کے چھوڑنے سے بدعتی کے بدعت کے چھوڑنے کا امکان ہو تو واجب ہے کہ اس کو حجر کرے۔ اور اگر آپ جیسے ہزاروں اس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی اثر نہ ہو، تو ایسے میں بدعتی کو چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ موقع بے موقع اس کو ملے سلام، کیونکہ جب تک کفر کی حد تک اس کی بدعت نہیں ہے تو پھر، لیکن کفر کی حد تک بدعت والے کو تو چھوڑنا واجب ہے، لیکن عام بدعت جو ہے بدعت ضلالہ، اس کی بدعت کو چھوڑنے والے مرتکب کو چھوڑنا اس وقت جائز ہے جیسا کہ میں نے کہا جب اس کے اثر لینے کا امکان ہو، لیکن اگر نہیں امکان ہے تو ملنا ملانا اور عام مسلمانوں کا حق دینا یہ ضروری ہے۔ شاید اس کی وجہ سے یہ داخل ہوگا یہ عمل آپ کا پیارے رسول اللہ تعالیٰ کے قول ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ بھی دعوت ہے دین کی ایک کہ آپ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، بار بار اس کو رگڑیں، بار بار اس کو سمجھائیں، تو ہو سکتا ہے کسی دن اس کا دل جو سخت ہو چکا ہے بدعت میں وہ پگھل جائے۔ تو ہونا یہ چاہیے، اس کی دلیل آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے۔ خذف چھوٹی کنکری کو انگلیوں کے درمیان لے کر کے چڑیا مارنا یا یہ کہ ایسے ہی پھینکنا، اس سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل تھے نام، ہاں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی رشتہ دار کا قصہ ہے کہ ان کے سامنے وہ خذف یعنی دونوں انگلیوں کے درمیان کنکری لے کر کے پھینک رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پیارے رسول کی حدیث اس کے سامنے بیان فرمائی اور کہا پیارے رسول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف، خذف سے پیارے رسول نے منع کیا ہے۔ تھوڑی دیر اس نے صبر کی، پھر وہ اسی طرح پھینکنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں احدثک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پیارے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، پھر بھی تم اس پر عمل نہ کر کے اور وہی کام کر رہے ہو جس سے پیارے رسول نے منع کیا ہے۔ لا اکلمک ابدا، میں تم سے ہرگز کلام نہ کروں گا۔ تو انہوں نے، روایت میں آتا ہے کہ کلام نہیں کیا، یعنی
جب روایت میں آتا ہے کہ اس سے کلام نہیں کرتے تھا، کب تک نہیں کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی اسی طرح ایک قصہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ تو ان کے لڑکے بلال نے سنا اور کہا واللہ لنمنعہن، ہم ان کو ضرور روکیں گے، اذا لیتخذنہ دغلا، ہمارے لیے ہمیں دھوکہ دینے کا سبب بنا لیں گے وہ، یعنی ہمارے پیچھے وہ مسجد کے نام سے کچھ اور غلط کام کرنے لگیں گی یا کرنے جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں تجھ سے پیارے رسول کی حدیث کا ذکر کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم اس کے خلاف کریں گے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اس سے بولنا چھوڑ دیا حتی مات، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے گویا ضابطہ اور قاعدہ کہ کس مبتدع کو چھوڑنا جائز ہے اور کس مبتدع کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور نوعیت ہمارے اس کے ساتھ تعلق کی کیا ہے، آپ کی بیوی، آپ کا بچہ، آپ کا خادم، آپ کے جو ہیں ان کے ساتھ حج کرنا بعد اوقات میں واجب ہوگا اگر نصیحت مفید یا فائدہ مند نہ ہو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اچھے انداز سے، جہاں کی ہمارا اس حجر اس کو مفید نہیں ہو، اس کو ہم اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرنے میں ہمیشہ آگے رہیں۔